الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان. الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی المبعوث رحمة للعالمین اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. اما بعد، قرآن پاک کی تصحیح کا سلسلہ آج اس ضمن میں سورۃ النصر جو ہے انشاءاللہ اس کی تصحیح کروائی جائے گی. سب سے پہلے میں تلاوت کروں گا، آپ نے غور سے سننا ہے. یہاں یہ یاد رکھ لیں کہ پچھلی جو صورتیں آپ نے پڑھی، 4 صورتیں، سورۃ اللہب، سورۃ الاخلاص، سورۃ الفلق اور سورۃ الناس، ان کی جو تصحیح آپ نے کی وہ مکی صورتیں تھیں. اب آپ دیکھیں سورۃ النصر جو ہے یہ مدنیہ، یہ مدنی صورت ہے، یعنی اس کا نزول ہجرت کے بعد ہوا ہے اور اس کی 3 آیات ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. یہ سورۃ النصر ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. یہ امید ہے کہ آپ سب کی صحیح ہو چکی ہوگی، یعنی اعوذ باللہ یہ آپ نے صحیح کر لی ہوگی، اور بسم اللہ بھی آپ کی ٹھیک ہو گئی ہوگی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اب اس کے بعد ہے پہلی آیت اذا جاء نصر اللہ والفتح. اذا، یہ ذال اسی طرح ادا کرنی ہے جس طرح اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم میں اعوذ یہ ذال ادا کی تھی، اور پیچھے سیصلی نارا ذات میں جو جیسے ادا کی قل اعوذ برب الفلق، اعوذ جیسے وہ ذال ادا کی قل اعوذ برب الناس وہ ذال. اب ذال جو ہے اس کا مخرج آپ نے ٹھیک کرنا ہے، اور اس کو آپ نے بار بار پڑھنا ہے، اس کی پریکٹس کرنی ہے تاکہ آپ اس کی ادائیگی صحیح طریقے سے کر سکیں. تو سب سے پہلے اذا جاء نصر اللہ، اذا جاء، یہاں اذا کے بعد جو جیم ہے، جیم کے اوپر آپ دیکھیں مد بنی ہوئی ہے اور اس کے بعد حمزہ ہے، تو یہاں مد ہوگی. اس مد کو مد متصل کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ مد متصل. تو یہاں اس کو لمبا کرنا ہے 4 حرکتوں کے برابر، 5 حرکتوں تک، 4-5 حرکت یہ اس کی مقدار ہوتی ہے. اذا جاء نصر اللہ، نون کے بعد صاد کو موٹا کرنا ہے آپ نے، نصر اللہ، نصر اللہ، اور اس کے بعد را ہے، را کے اوپر پیش ہے، اور اس کے بعد آپ دیکھیں تو لفظ اللہ یہ ہے، کیونکہ جب لفظ اللہ سے پہلے پیش آ جائے تو لفظ اللہ، لفظ جلالہ کیا ہوتا ہے؟ پر ہوتا ہے، موٹا ہوتا ہے. تو لفظ اللہ کے لام کو موٹا کرنا ہے. اذا جاء نصر اللہ والفتح، والفتح یہ دیکھیں والفتح، ہا کے اوپر کیا ہے؟ پیش ہے، لیکن جب یہاں وقف کریں گے تو ہا ساکن ہو جائے گی. کیسے پڑھیں گے؟ والفتح، والفتح، تا بھی ساکن اور پھر ہا بھی ساکن، 2 لفظ ساکن ہوں گے. ہا، تا کو ساکن کر کے ہا کی آواز کو ظاہر کرنا ہے. والفتح، والفتح، یہ سمجھ آ گئی؟
اب دیکھیں پوری آیت, اپنے مائک آپ آن کر لیں. اذا جاء نصر اللہ والفتح. اب اس کو پڑھیں, کون پڑھے گا؟ کوئی ایک ساتھی پڑھے پہلے. کوئی اور ساتھی پڑھے. یہاں دیکھنا ہے نصر اللہ, نصر یہ سواد کے اندر قلقلے کی آواز نہیں آنی چاہیے, یہ نصر یہ غلط ہے. کیا غلط ہے؟ نصر یہ کیا ہے؟ غلط ہے. نصر اللہ, نصر اللہ, سواد کو پکڑنا ہے, موٹا کرنا ہے. نصر اللہ, اذا جاء نصر اللہ. ہاں پھر پڑھیں, کوئی ڈاکٹر صاحب آپ پڑھیں. ٹھیک ہو گیا ماشاءاللہ, بالکل صحیح. آگے دیکھیں. وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ وَرَأَيْتَ النَّاسَ را موٹا کرنا ہے. اس کے بعد وَرَأَيْتَ تا باریک ہے. النَّاس, النَّاس کی جو نون ہے یہاں غنہ کرنا ہے, یعنی یہاں تھوڑی دیر آپ نے رکنا ہے, اس کو پکڑ لینا ہے. غنہ ناک میں آواز جاتی ہے خیشوم یہاں, تو یہ ناک سے جو ہے غنہ ادا ہوتا ہے. وَرَأَيْتَ النَّاسَ کیسے؟ وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ. ٹھہریں, آیت پوری ہو جائے پھر میں پڑھا آپ سے سنوں گا. اس کے بعد يَدْخُلُونَ, یا کے بعد دال ساکن ہے, یا کے اوپر زبر, دال ساکن. تو جب دال ساکن ہو تو یہ حروف قلقلہ میں سے ہے, یہاں قلقلہ ہوگا, یعنی وہاں آواز میں ایک جنبش اور حرکت سی پیدا ہو جائے گی. یہ آپ کو میں نے پیچھے سمجھایا تھا. يدخلون, يدخلون. آگے فی دین اللہ افواجا, فی دین اللہ افواجا. یہاں دیکھیں, اس کو سمجھیں تھوڑا. فی دینی, دینی کے نون کے نیچے کیا ہے؟ زیر ہے. اب اس کے بعد کیا آ گیا؟ لفظ اللہ. یہاں لفظ اللہ موٹا ہوگا یا باریک ہوگا؟ شاباش, یہاں باریک ہوگا کیونکہ اس سے پہلے زیر آ گئی ہے. تو الحمدللہ لفظ اللہ کا جو قاعدہ تھا, جو حکم تھا, وہ آپ کو سمجھ آ گیا ہے. اب یہاں لفظ اللہ کے لام کو باریک کرنا ہے. فی دین اللہ. اس کے بعد ادھر دیکھیں میری طرف. اب آپ کا جو واو ادا ہوگا وہ مجھے دیکھنے سے ادا ہوگا, خود بخود نہیں ہوگا. افواج, اف, یہ زبان یہاں ہونٹوں کے یہاں لگیں گے, گیلے والے حصے کی طرف, تو یہاں سے فا ادا ہوگی. واو کو ادا کرتے وقت دونوں ہونٹوں کو گول کرنا ہے. واو کو ادا کرتے وقت دونوں ہونٹوں کو, پہلے سن تو لیں, بیچ میں پڑھے نہیں, ابھی سنے پہلے میں کیا کہہ رہا ہوں. یہ میرا حال ہے, یہ کوئی بہت جلدی میں ہے. میں یہ سمجھا رہا ہوں کہ واو کو کیسے ادا کرنا ہے, پہلے میرا سنیں پھر میں پڑھاتا ہوں آپ کو. ہونٹ گول کرنے ہیں, ہونٹوں کو گول کرنا ہے. واو, وا, اف, واج. سمجھ آ گئی؟ اب پوری آیت دیکھیں. وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا. اب اس کو کوئی ساتھی پڑھیں. وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا. ہاں شاباش. افواجا, جیم کو جو ہے وقف کرنا ہے, تو یہاں آگے, ہاں آگے الف پڑھا جائے گا. افواجن, افواجا. ایک اور ساتھی پڑھیں. ایک اور پڑھیں. وَرَأَيْتَ النَّاسَ
فی دین اللہ، لام کو باریک کرنا ہے، آپ نے لام کو موٹا کیا، فی دین اللہ غلط ہو گیا، فی دین اللہ۔ اچھا اب آگے دیکھیں تیسری آیت، فسبح بحمد ربک، فسبح، سین باریک ہے، فا بھی باریک ہے، با بھی باریک ہے، ہا بھی باریک ہے، فسبح، فسبح، یہاں غلطی بالعموم یہاں یہ کرتے ہیں کہ فسبح بحمد ربک، فسبح بحمد پڑھتے ہیں اور وہ بالکل غلط ہے، با کے بعد ہا کو پڑھنا ہے، کیسے، فسبح بحمد، فسبح، فسبح بحمد ربک، فسبح بحمد ربک، اس کے بعد واستغفرہ، واستغفرہ، واستغفرہ۔ اب یہ ہو کے اوپر پیش اس وقت پڑھیں گے جب ہم آگے ملائیں گے، یہاں وقف نہیں کریں گے، اگر یہاں ہم نے وقف کر لیا تو واستغفر، واستغفر، را بھی ساکن ہو جائے گی اور ہا بھی ساکن ہو جائے گی، را اور ہا دونوں ساکن ہو جائیں گی، واستغفر، ہا کی آواز نکلنی چاہیے، واستغفر ایسے نہیں پڑھنا پھر غلط ہو جائے گا۔ اب دوبارہ دیکھیں، فسبح بحمد ربک واستغفر، پہلے میں نے پڑھا تھا ملا کے، اب میں نے یہاں وقف کیا ہے۔ اب آگے، انہ کان توابا، نون مشدد، یہاں دیر لگانی ہے، غنہ ہوگا، اور اس کے بعد توابا، واو بھی مشدد ہے، واو کے اوپر تھوڑی سی دیر لگانی ہے، نون کے اوپر غنہ کرنا ہے، زیادہ دیر لگے گی۔ توابا، یہاں سختی ہوگی یعنی شد ہے اس کے اوپر، تو دو حرفوں کی دیر، توابا، ہونٹوں کو گول کرنا ہے واو کی ادائیگی کے وقت، ٹھیک ہے۔ اب اس تیسری آیت کو دوبارہ سماعت فرمائیں، فسبح بحمد ربک واستغفر، میری آواز سمجھ آ گئی ہوگی آپ کو۔ اس کے بعد انہ کان توابا، یہ تو ہے واستغفر پہ جب وقف کیا، اب آگے ملائیں گے، جب پوری آیت کو ملا کر پڑھیں گے تو کیسے، فسبح بحمد ربک واستغفرہ انہ کان توابا، فسبح بحمد ربک واستغفرہ انہ کان توابا۔ سمجھ آ گئی ہے؟ اب کوئی ساتھی پڑھیں تیسری آیت، فسبح بحمد ربک واستغفر انہ کان توابا۔ کوئی اور بھی پڑھ لیں، ٹھیک پڑھا، فسبح بحمد ربک واستغفر انہ کان توابا۔ ماشاء اللہ ماشاء اللہ، کوئی اور پڑھیں، ہاں کوئی اور پڑھ رہا تھا، ڈاکٹر صاحب آپ پڑھیں، ڈاکٹر بحمد ربک واستغفر انہ کان توابا۔ اب ایک ساتھی اس کو ملا کے پڑھیں، جو ملا کے پڑھ سکتے ہیں، تاکہ میں دیکھوں اس میں تو کوئی غلطی نہیں کر رہے ملا کر پڑھنے میں۔ فسبح بحمد ربک واستغفر، ٹوٹ گئی ہے، ہاں یہی ہے نا، یہاں پہلے سانس لینا ہے، سانس ٹوٹ گیا تو پھر واستغفرہ غلط ہوگا۔ بحمد ربک واستغفر انہ کان توابا۔ ابھی ٹھیک، ماشاءاللہ، اچھا کہ آپ نے ہمت کی، لیکن جب سانس آیت لمبی ہو تو اس کو پہلے سانس لے لیتے ہیں، جیسے پڑھنے سے پہلے سانس لے کر پھر اس کو پڑھنا ہے، ٹھیک ہے۔ اب آپ دوبارہ شروع میں آ جائیں اور سارے میرے ساتھ پڑھیں، اپنے مائک آن کر لیں، ایک آواز ہو تو بہت اچھا ہے، سب کا پتہ چلے گا۔
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم إذا جاء نصر الله والفتح إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. اب آپ نے یہ کوشش کرنا ہے کہ دیکھیں یہ چھوٹی چھوٹی صورتیں ہیں، ان کی تصحیح ہو رہی ہے، آپ نے ان کو بار بار پڑھنا ہے اور کوشش کریں یہ صورتیں آپ کو زبانی یاد ہو جائیں. تو تصحیح یعنی الفاظ کی ادائیگی کو ٹھیک کرنا ہے، یہ نہیں کہ جیسے یہاں ٹھیک ہے تو بعد میں غلط ہو جائے، بعد میں جو ہے وہ غلط نہیں کرنا بلکہ ادائیگی ٹھیک رکھنی ہے. ادائیگی ٹھیک رکھ کے آپ نے اس کو صحیح طریقے سے پڑھنا ہے. تو اس کی مشق بھی کریں اور ساتھ یہ ایک ایک صورت یاد بھی کرتے چلے جائیں، چھوٹی چھوٹی صورتیں یاد ہو جاتی ہیں آسانی سے. اللہ پاک ہم سب کی زبان پہ اپنے مبارک کلام کو جاری فرمائیں اور خادمین قرآن میں شامل فرمائیں. ہمارے اس عمل کو اللہ پاک اخلاص کے ساتھ قبولیت کا شرف نصیب فرمائیں. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.